اکثر علماء کافر نہیں کہتے، حالانکہ وہ شیخین و صحابہ اور حضرت علی کو کافر اوئے کہتے ہیں۔ ہوئے ہوئے پس ہوئے سب جب ہوئے 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 بسبب ہوئے 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 ہوئے۔ پس جب بسبب طویل باطل کے ان کے کفر سے بھی ائمہ نے تحاشی کی، تو مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو بطریق اولا کافر نہ کہنا چاہیے۔ اب پتہ یہ چلا کہ وہابیوں دیوبندی کا متفقہ امام تھا اسماعیل دہلوی۔ اسماعیل دہلوی کون تھا؟ وہابیوں دیوبندی کا متفقہ امام، لہٰذا وہاں پر جو دیابنا اور وہابنا کی ٹرم استعمال ہوئی ہے فاضل بریلوی کے ہاں، وہ بالکل فاضل بریلوی نے جو باتیں لکھی وہ ان کے افعال قبیحہ و اعمال شنیحہ کے اوپر، جو افعال قبیحہ کے اوپر جو اللہ کو انہوں نے قادر مانا، اس کے ضمن میں لا کر اللہ حضرت نے وہ عیب گنوائے کہ وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہابیوں کا خدا ایسا، نہ، یہ کہا کہ وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے کہ جو ان اعمال کے اوپر قادر ہو۔ اب آگے بات دیکھیں، آگے چلتے ہیں تھوڑا سا یار، ایک منٹ ذرا، وہ یاتر ہوگا رسالہ نکال لو ادھر گیا۔ اچھا فیضان بھائی، وہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے تو وہ بھی ذرا دکھا دیجیے گا۔ کون سا فتویٰ؟ وہی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کی عبارت کو۔ ہاں وہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا تو ہے، ایک منٹ ذرا میں ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ وہ ریا کروزہ رسالہ نکالنا، ایک منٹ ہے۔ رضوی گانا لائے لٹی پٹی گئی پلے کی رہ گیا۔ رضوی اگر فیضان بھائی کی جگہ تو ہوتا تو بڑی گالیاں پڑی ہوتی تمہیں میرے سے، آج مذاق نہیں کر رہا۔ نہیں، فیضان بھائی کی جگہ میں ہوتا، میں بات وہی کر رہا ہوں جو فیضان بھائی کر رہے ہیں۔ بس فیضان بھائی تمہیں دکھا رہے ہیں حوالے نکال کے، اور تمہاری بولتی ایسے بند ہوئی ہے نا، چون نہ چرا تم کی گل۔ ایسی بات نہیں، جوگی فیضان بھائی، ابھی تھوڑی فیضان دیر بھائی بعد نا، تیار ہو جائے، تیری ٹینٹ کریں گے۔ اب یہ حوالے ملنے کے بعد بھی تم اگر کرو منافقت اور دیوبندیوں کو مسلمان سمجھ کے ان کے ساتھ بیٹھو تو پھر تمہارے سے بڑا گلانتی ہوگا جوگی۔ نہیں میرے نزدیک تو وہ مسلمان ہی ہیں، لیکن اب یہ جو ہے نا فیضان بھائی کا الگ ایک چیز، فیضان بھائی ایک الگ ہمارے، الگ چیز نہیں ان کے ہے، ساتھ نا ایک الگ معاملات ہیں نا، تو الگ نہیں سمجھ چیز سکتا۔ نہیں ہے، تو ہر ہر جگہ تو ایسا نمک ہے نا، ہر کھانے میں جو ہے نا ہضم ہو جاتا ہے، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جوگی بھائی ہر بریلوی کا وہی عقیدہ ہے جو فیضان بھائی کا ہے، یہ تکفیر دیوبند کے بارے میں۔ فیضان کا لاکھ وہی عقیدہ ہو نا، لیکن فیضان کے ساتھ معاملات الگ ہیں نا، لیکن تمہارے جیسے مسئلہ نہیں۔ یہ ہے نا، وہ جو آپ کا جس نے وہ آزما خراب کیا وہ نا غلام مصطفیٰ صاحب نے، تو یار یہ آپ اس اپنے ویچ کئی معاملات بریلوی باہر دے سنو، ایسے نے جڑے صرف آندے نے ہی رب کولو مدد منگنے، اسی نہیں مزارا مزورات جاندے۔ وہ غلام کب مصطفیٰ سے صاحب نہیں نے تو ہوتا، کوئی ڈنڈا نہیں مارا تمہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ بڑی پیڑ ہو رہی ہے اس سے۔ وہ یہ مجھے ٹاپک کی تکلیف ہو اس لیے جائے ہے کہ انہوں نے دو ریڈی۔ نمبری کی ہے، اپنے اعلیٰ حضرت کے ساتھ دو نمبری کی ہے انہوں نے۔ کیا دو نہیں نمبری نہیں، کی ہے؟ تینوں کوئی اعلیٰ تکلیف حضرت ہے کے نا، خلاف تیرا کوئی بات موڈ کی ہے؟ کیوں ہٹیا ہے؟ کیونکہ جیڑی انہیں نہیں وہ غداری والی گل تے ٹھیک ہے، وہ تے راتی ساری بحث کردا رہا، تینوں غصہ ادو لگا جدو اگلے دن صبح اٹھیا تے موڈ ہٹیا سی۔ نہیں، اے گل نہیں پتر، میں وہ ڈبیٹ پوری کی ہے اس گل پہ۔ کر رہا تھا نا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے رضوی کو دوسری براڈس پہ میری جو ہے نا وہ غیبت کر رہا تھا رضوی، تبھی مجھے برا لگا۔ اچھا ہاں اچھا، ایک منٹ، وہ بیٹھ کے جو غیبتیں کرتا ہے یہ فیضان بھائی کی، عثمان بھائی کی، دو نمبر بریلوی نے، وہ غیبت چ نہیں آندی گل، میری گل غیبت چ آ گئی ہے۔ جوگی فیضان بٹ کو پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ مفتی یار کہتا ہے جگتاں دا وہ نا نہ لے کل رضوی، کا ایویں اتھے چھوکرا، بھی جگتاں کل شروع کا ہو جو ہے نا جانیاں نہیں۔ وہ مکینک ہے، وہ مکینکی کرتے ہو ادھر سے آ کے میرے سے مناظرہ کر رکھا۔ دیکھیں وہ یہ کہتا ہے مفتی چشتی صاحب کو، چلو جو بھی کہیں نا، میں تو خیر مفتی نہیں ہوں کہ میں ان کی وہ کچھ بھی نہیں مفتی صاحب، یہ جو کیڑا ہوتا ہے نا بندے کے اندر، تھوڑا سا بندہ پڑھ لگ جائے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنا جو ایک اعلیٰ حضرت گزر چکا ہے اور اس کے بعد میں مجدد ہوں خود، تو ایسا بندہ جس کے گھاٹے میں سریا ہو نا، تو جو اصل رضوی آدھا ہے وہ سریا نکال کے اس کی گانڈ میں دے دیتے ہیں، اسے بتاؤ جا اچھا کے۔ کہتے ہیں اوے میرا نام صحیح یار طرح پھر لو، یہ میں وہ یہاں تو پہ کہہ رہے ہیں کہ عالم ہوں، مفتی ہوں میں۔ کوئی عالم لے آؤ گستاخی اپنا میرے ساتھ مناظرہ گستاخی ہو کرنے کے جائے گی لیے، یار، تو نہ آپ کرو کسی یہ گستاخی۔ فیضان کے ساتھ 10 منٹ نکالے نا تو ہم جا کے اس کی بیعت کر لیں گے۔ بھائی وہ کہتا ہے کوئی عالم ہونا، فیضان بھائی کو تو وہ عالم نہیں مان رہے نا، کسی عالم ہم کو اسے لے نہیں جاؤ، مانتے عالم، اور جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتے ہیں ہم اسے عالم نہیں مانتے، اس میں کیا ہے؟ کوئی مفتی صاحب لے آؤ، ان کے سامنے بٹھاؤ، پتہ لگ جائے گا۔ یہ بٹ صاحب کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ جو مجھے نظر نہیں آ رہا اعلی یار، یہ حضرت سے اختلاف کرے وہ کافر ہے، اعلی حضرت جو اختلاف کرے وہ کافر ہے۔ کافر ہم نہیں کہتے، کافر ہم نہیں کہتے، لیکن پھر یہ تو نہ کہے اچھا نا کہ میں رضوی ہوں اور میری ابو کتاب حسن میں بھائی نہیں کوئی۔ مفتی ہیں نا آپ؟ جی جی، رانا کافر
कुरकुरी साहब के वाला जात की तलब कर रहे थे और उन देवबंदियों के साथ जो सरेआम वाला हज़रत की गुस्ताखी करते हैं उन्हें पास बिठा रहे थे। सुना है कुलियत में कोई अस्तगफिरुल्लाह, शक एक नहीं। लफ्ज भी उन्होंने अभी तक आला हजरत के बारे में नहीं बोला जो मैंने सुना हो। सर जी आला मैं ये आपको सैयद खुदा दादा मैंने के अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसमें ऑफिस बैठा हुआ था। कुड़कुड़ी आया है, वो हमारे जात पाड़ा अगर था, भी जो ठीक भी है, और अगर इसके तुम कोई बात करोगे ना हमें बुरी नहीं लगेगी हाँ क्योंकि तुम बरेलवी हो ही नहीं। अगर कोई बरेलवी खुद को कह के हरकतें करेगा ना तो भाई उसके साथ हमारा क्या लेना देना, वो हमारे में से है ही नहीं है हमारे के। लेकिन यार रिजवी तुम तो इल्जाम लगा रहे हो ना, मैंने सुना नहीं उसके मुंह से कि आला हजरत के बारे में उन्होंने कोई बात की है। कोई भी है जो आला हज़रत का मौक़िफ़ है वही है। नहीं, उसकी अबू अगर हसन अबू हसन भाई, भाई भी मुखालफत अबू हसन भाई उन्होंने ये बोला था, मैंने भी सुनी है ये बात। वो बोल रहे थे कि मैं अलग लेवल का रिजवी हूँ, मैं अच्छा वो रिजवी हूँ जो रिजवियत आला हजरत ने बयान की है, ये अल्फाज थे उसके। अच्छा। हाँ, रात बाकी उसने सारे बोला था मेरे पाकिस्तान के सामने। मौलवी फुद्दू ने ना। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, मैंने अबू हसन भाई रात उसकी ब्रॉड पे उसके मुंह से सुने ये अल्फाज। मैं यार थोड़ी देर कैमरा बंद करने लगा हूँ, कोई और बंदा कैमरा खोल लिए फैजान भाई थोड़ी सी दीन पे कर। नहीं नहीं रिजवी खोल के रख कैमरा यार। मैं थोड़ा सा काम है, मैं काम करने लगा खुद। और नहीं नहीं मैं 10 एक मिनट मैंने दिया मैं आना। फिर उन्हें यार अबू हसन भाई, लेकिन आला हजरत मरहूम चलो आलिम थे, लेकिन नबी तो नहीं थे कि उनसे इख्तिलाफ नहीं हो सकता। अच्छा यार, बहुत माजरत आसिफ भाई, बहुत माजरत माजरत की बिला। मैं ना उस समय रिसाला ढूंढ रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा किताबें, आपको पता है वो भी अलमारी बनवानी है तो ना वो उस वजह से ना सारी किताबें इधर उधर भी पड़ी थी। अच्छा, ये वो रिसाला है यक रोज़ा। अच्छा, ये यक रोज़ा रिसाला है, ए शाह मोहम्मद इस्माइल देलवी का, ठीक है। और नाम ही ये कितना फारसी का गंदा है इसका, ओरिजिनल जो ये किताब करो। जो छपा था ना, हाँ, यक रोज़ा रिसाला, ये इसे यक रोज़ी भी कहते हैं। पुरानी जो किताबें हैं, कुतब हैं, उसके अंदर इसका नाम यक रोज़ी है, ठीक है। और फाजिल बरेलवी ने भी इसका नाम यक रोज़ी ही लिखा है, क्योंकि जब ये पहले छपा करता था इंडिया से, इसका नाम यक रोज़ी था। लेकिन जब पाकिस्तान में छपा ये मुल्तान के अंदर से, तकरीबन आज से कोई 70 साल पहले, या कोई समझ लें कोई 60-65 साल पहले, तब इसका नाम यक रोज़ा रखा गया, मुल्तान से ये छपा था, ठीक है। अच्छा जी, अब इस यक रोज़ा रिसाला सफ़ा नंबर जो है वो 17 है। इसके अंदर लिखता है कि अक़ूलु, मैं कहता हूँ, अगर मुराद अज मुहाल मुमतन लिजाते ही अस्त के तहत कुदरत इलाहिया दाखिल निस्त, कि अगर आप ये कहें कि ये चीज़ें ज़ात बारी ताला के लिए मुहाल हैं और ज़ात बारी ताला में अगर इसे आप दाखिल नहीं करते, ला नस्लिम, तो इस बात को हम तस्लीम नहीं करते कि किस्ब मज़कूर मुहाल बमाना मस्तूर बाशद मुकदमा कज़िया गैर मुताबिका मवाक़े व इल्क़ाए आ बर मलाइका व अम्बिया खारिज अज कुदरत इलाहिया नीस्त वला लाजिम आयत के कुदरत इंसानी अज यद कुदरत रब्बानी बाशा। वो कह रहा था कि अल्लाह ताला के लिए मज़कूरा झूठ जो है ना, इसे हम मुहाल नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वाक़या के ख़िलाफ़ कोई कज़िया व ख़बर बनाना और उसको अम्बिया पर इल्क़ा करना अल्लाह ताला की कुदरत से खारिज नहीं, वरना लाजिम आएगा कि अल्लाह की कुदरत के इंसानों की कुदरत अल्लाह की कुदरत से बढ़ गई। वो कहता कि अल्लाह ताला के लिए जो झूठ बोलना है ना, बिलफेल झूठ बोलना,
ایک ہے جھوٹ بولنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کہتا ہے ایک ہے کہ واقعے کے خلاف کوئی خبر بنانا، یعنی کہ اس جھوٹ کا وقوع ہونا، کہتا ہے ہم اسے بھی اللہ کی ذات کے لیے محال نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ بالفعل جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ یک روزے والا رسالہ اسماعیل دلوی یہ بات کر رہا ہے۔ اب چونکہ میں نے آپ کو پہلے حوالہ جات دیے کہ وہابیہ اور دیابنا کی اصطلاح ہمارے فاضل بریلوی کے لٹریچر میں یا ہمارے ہاں جو استعمال ہوتی ہے، پہلے ہم وہابیہ دیوبندیوں کو بھی وہابی کہتے تھے، بعد میں آ کر چونکہ وہ غیر مقلدین بن گئے انہیں وہابیت کہنا شروع کر دیا، اور دیوبند کا جب مدرسہ قائم ہوا اس کے بعد وہ دیوبندی کہلائے پیچھے سے۔ اب ایک اور مزے والی بات، آپ فتاویٰ ثنائیہ اٹھائیں مولوی ثناء اللہ امرتسری کا، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آگے چل کر شاہ ولی اللہ کے دو حصے تقسیم ہوئے، شاہ ولی اللہ کے دو سلسلے تقسیم ہوئے۔ ایک سلسلہ وہ تھا جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا کہلایا اور وہ مقلدین بنے یعنی کہ دیوبندی۔ ایک فریق وہ تھا کہ جو ان تمام مسائل سے آزاد ہوا اور شاہ اسماعیل کے آگے سے وہ لڑی چلنے والی کہلائی، جو کہ غیر مقلدین وہابیہ کہلائی۔ پیچھے سے دونوں ایک ہی ہیں، وہابی اور دیوبندی۔ اب جو میں نے حوالہ جات آپ کو دیے سارے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حوالہ جات آپ سمجھے ہوں گے۔ اور جہاں تک رہ گئی قاسم نانوتوی والی بات، اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی میرے پاس کتابیں موجود ہیں، میں وہ سامنے کھول لیتا ہوں۔ قاسم نانوتوی، یہ میرے پاس اس کی کتاب ہی ہے، یہ آب اس کو حیات۔ چھوڑ دے، اس کا بعد میں دیکھیں گے نا۔ یہ جو جی ابھی آپ نے حوالے دیے نا، اس کا ٹھیک ہے۔ ہاں وہ بھی انشاءاللہ کرتے ہیں اس کے اوپر گفتگو۔ اب دیکھیں جو حوالہ جات میں نے آپ کو دیا، یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے ہاں وہابیہ اور دیابنا کی جو اصطلاح ہے، عموماً وہابی، ہم دیوبندیوں کو وہابیوں کو اکٹھا کہتے ہیں عموم کے اندر، لیکن جب ان کے اندر فرق کرنا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں یہ وہابی ہے یہ دیوبندی ہے، ورنہ لٹریچر کے اندر ہمارے جو وہابیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دیابنا اور وہابنا دونوں کو اکٹھا استعمال ہوتا ہے۔ اب کوئی اور آپ کا کوئی اگر سوال ہو اچھا، تو۔ اس پہ نا فیضان بھائی میرا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے پیش کی ہیں، چاہے ان کو اکٹھا مان لیں یا الگ مان لیں، یہاں پر جو چیز آپ نے خاص کر اس موضوع سے متعلق پیش کی وہ یہ پیش کی کہ یہ تمام معاملات میں خدا تعالیٰ کے بارے میں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ خدا کو ان پر قدرت حاصل ہے، ایسا ہی ہے جیسا کہ میں جی سمجھا ہوں بالکل۔ کہ خدا تعالیٰ کل شیء قدیر ہے، تو وہ تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے، چاہے وہ افعال کبیہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی قدرت ایک ہوتا ہے قدرت رکھنا، دوسرا ہوتا ہے اس سے یعنی صدور ہونا، یعنی وہ کرنا۔ تو یہ چیز تو ہر کوئی جانتا ہے کہ تمام چیزوں کے اوپر اللہ کا قدرت رکھنا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا وقوع ہونا کیا اللہ رب العزت کے یہ شایان شان ہے؟ یقیناً شایان شان نہیں ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ، یعنی ایک ہوتا ہے کہ قدرت رکھنا، دوسرا ہوتا ہے اس پہ وقوع ایک ہونا۔ منٹ میں وہ نکال رہا ہوں، میں وہ شرح عقائد نکال رہا ہوں آصف بھائی، میں وہ ان کی بات پہ نا شرح عقائد النصفیہ نکال رہا ہوں، صرف مجھے ایک منٹ دیں، میں وہ بھی کتاب نکال لوں، شرح عقائد النصفیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں، یہ نسبت انہوں نے نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ ابو حسن السلام بھائی۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سید بھائی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی طرف نسبت نہیں ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نہیں، چیزوں کے مجھے اوپر اس چیز قادر کی ہے۔ آج تک نہیں سمجھ آئی جوگی بھائی، مجھے اس چیز کی نہیں سمجھ آئی آج تک کہ چیز سے نکالنا کیا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری نسبتیں اللہ کی طرف منسوب کی ہیں، اس سے کیا وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ اچھا جوگی صاحب یہ دیکھیں، یہ شرح عقائد النصفیہ میرے پاس کتاب ہے علامہ تفتازانی علیہ رحمہ کی، اور اس کے اوپر جو حاشیہ چڑھایا نا، حاشیہ جن کا ہے ان کا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ مکتبہ یادگار شیخ سے یہ ایزیلی مل جائے گا۔ اچھا، اس کے صفحہ نمبر جو ہے نا وہ ہے 60۔ اچھا، یہاں پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نا یہ جو ہے نا ولا یخرج من علمه وقدرته شیئا لان الجهل بالبعض والعجز عن البعض نقص وافتقار الى مقصد۔ اچھا، اس کی بحث کے اندر استغفر اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ولا یخرج،
ان قدرتہ شیء من الامور الممکنۃ المقدورۃ، کہتے ہیں کہ قائم اور ممکن امور میں کوئی چیز بھی اس کی طاقت سے باہر نہیں، اور اس نے ان کو مختصر فکرے میں جمع کر دی۔ دو باتیں وحید بیان اللہ کی، دوبارہ بتائیں۔ قائم فرماتے ہیں کہ ولا یخرج عن قدرتہ شیء من الامور الممکنۃ المقدورہ، قائم اور ممکن امور میں کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں، اس کی طاقت سے باہر نہیں۔ اب میں آپ کو اس کی بات سمجھاتا ہوں۔ ایک ہے ممکنات، ایک ہے محالات۔ اب میں وہ محالات کی بحث ایک منٹ ذرا لیپ ٹاپ سے نکالوں، میں آپ کو وہ بھی ذرا ساتھ میں یہ ہے کہ اصلاح کے لیے چلیں آپ کی وجہ سے باقی اور صاحبان بھی سیکھ لیں گے۔ ایک منٹ یار، ایک چارجر ہل گیا۔ اچھا میں ایک وہ نکال لوں، ذرا میں سمجھا دوں آپ کو، آپ کی وجہ سے باقی جو صاحبان ہیں وہ بھی سیکھ لیں گے۔ وہ ہے جی امکان کذب، کذب محال کا ہوا یہاں پہ، ہاں کذب، یہ اچھا جی، ایک میں نے نکال لی ہے۔ یہ بلکہ میں اسکرین بڑی بیک کر لوں گا، ایک منٹ دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ اچھا یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، شرح مختصر الروضہ، سلیمان بن عبد القوی بن الکریم الطوفی السرسری ابو الربیع نجم الدین، ٹھیک ہے جی، یہ 716 ہجری کے محدث ہیں۔ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اما ان تطاوعہم علی الکذب محال، کہ جو کذب ہے نا، کذب یہ محال ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ، فلما سیأتی ان قریب انشاء اللہ تعالیٰ، تو جو کذب ہے نا، کذب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے محال ہے۔ اب دیکھیں یہ شرح مقاصد میرے پاس ہے، شرح مقاصد، لکھنے والی شخصیت کا نام ہے الامام العلامہ مسعود بن عمر بن عبداللہ الشہیر سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر، یہ دیکھیں، وَأَمَّا ثَلَاثًا، اور تیسری بات، فَلِأَنَّ الْكَذِبَ نَقْصٌ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ، کہ یہ جو کذب ہے نا، کذب یہ عیب ہے، نقص ہے، بالاتفاق تمام اہل عقل کے لیے، وَهُوَ، اور وہ، علی اللہ محال، اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں جو کذب ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے جی محال۔ اچھا جی اب آگے دیکھیں، ھذا وقد بینا فی بحث الکلام امتناع الکاذب علی الشارع، وہ کہتے ہیں کہ جو امتناع کاذب ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کذب کے بارے میں جو امکان ہے وہ اس کی بحث کرتے ہوئے نا، انہوں نے وہ جو آگے والی عبارت صفحہ نمبر پڑھائی ہے نا میں نے آپ کو، یہ وہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اچھا جی اب وہ یہاں پر اس کی آگے والی جو بحث ہوگی میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو۔ شرح مقاصد ہی ہے، شرح مقاصد ہے علامہ تفتازانی علیہ رحمہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ الفلاسفۃ فی المعاد ومجال الملاحدہ فی العناد وہا ہنا بطلان ما وقع علیہ الاجماع من القطع بخلود الکفار فی النار، کہ وہ اس کے اندر وہی جو ہے نا یہ بات ہے کاذب کی، اس کی وہ کاذب کی بات کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل اس کا وعدہ ہے کہ وہ فلاسفہ جو ملاحدہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ داخل علی النار کرے گا، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر، یہ دیکھیں طوالیع الانوار کی من مطالع الانذار ہے، لقادی ناصر الدین البیضاوی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں خبر اللہ تعالی صدق کہ اللہ تعالیٰ کی جو خبر ہے وہ صدق ہے، لأن الکاذب
نقص ون نقص علی اللہ تعالی محال، اور اگر اللہ تعالیٰ کی یہ کہا جائے کہ وہ کذب ہے، جھوٹ ہے، تو یہ نقص ہے، اور نقص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ ٹھیک ہے میرا بھائی؟ اب یہی بات وہ جو الجہد الممکل، میں نے آپ کو پہلے وہ کتاب دکھا دی۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ المواقف ہے، ٹھیک ہے، عزد اللہ والدین القاضی عبد الرحمن بن احمد الایجی، امام عبد الرحمن بن احمد الایجی جو ہے نا، یہ ان کی کتاب ہے المواقف، بڑی مشہور کتاب ہے فقہ کی۔ وہ کہتے ہیں یمتنع علی الکذب اتفاقا اما عند المعتزلہ فلو وجہین الاول انہ قبیح وہو لا یفعل القبیح وہو بناء علی اصلہم فی اثبات حکم العقل۔ وہ یہاں پر یہی بات کرتے ہیں کہ جو معتزلہ ہے نا، انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ جو کذب ہے نا، کذب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ہے، جبکہ یہ چیز تو کبھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی کبھی افعال جو ہے وہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کبھی افعال جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اسی کتاب کے آگے جو ہے وہ کہتے ہیں انہ نقص، کہ بے شک وہ نقص ہے، ون نقص، اور نقص جو ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ اب یہ ہے جی وہ بات کہ آپ نے جو بات کی نا کہ قادر ہے لیکن اس سے صدور نہیں ہوتا، تو میرا بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے ان چیزوں پر قدرت ماننا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نقص ہے، کیونکہ جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ جو نقص ہے اس پر رب تعالیٰ کی ذات قادر ہے، اور جب آپ نے نقص پر اللہ کو قادر مان لیا تو آپ نے کفر کر بیٹھے، کیونکہ نقص تو ذات باری تعالیٰ کے لیے محال ہے، اور محال ایک شرعی ہوتا ہے، ایک عقلی ہوتا ہے، اور یہ محال عقلی بھی ہے شرعی ہونے کے ساتھ ساتھ۔ سمجھ رہے میرا بھائی میرے بات کو؟ تو یہ تو محال جو ہے یہ عقلی شرعی ہونے کے ساتھ بے شک بالکل دیکھیں کوئی شک نہیں سمجھ۔ فیضان بھائی، یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے اوپر یہ کہنا بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے برخلاف ہے کہ اللہ کو اس پہ قدرت تو حاصل ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ وقوع نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے لیے کسی چیز پر قدرت نہ ماننا یہ کیا خدا کی شان کو نہیں گھٹاتا کہ ہم کہیں کہ فلاں چیز پہ اللہ کو قدرت حاصل نہیں؟ وہ سنی ہے میں نے، لیکن مجھے اس چیز پہ نا تھوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہو رہا ہے کہ میں آپ کو ہم عرض جب کرتا ہوں۔ ہمارا جب یہ بنیادی عقیدہ ہے، نہیں جہالت کی نسبت کرنا الگ بات ہے۔ علی کل شیء، یہ جو لفظ شیء ہے نا، تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وقوع اچھا میں تھوڑی نہ آپ کو مان رہے ہیں۔ میں ایک بات، کیا نام ہے ابو حسن بھائی؟ نہیں میں آپ کو عرض دیکھیں کرتا ہوں، اس کی بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں فیضان بھائی، میں ایک جب چیز آپ بول ایک ہے وقوع کو یہ جو میں بات ہے عرض نا کرتا ہوں، وقوع کو علی کل میری شیء، کل جوگی شیء کا لفظ جوگی یعنی میں شیء جوگی اسی لیے کہتا تھا تم نہ سنی ہو نہ تم دیوبندی ہو نہ بریلوی نہ اشری نہ ماتریدی، تم نہ وہ معتزلی ہو، معتزلی۔ ارے چپ ہو یا اب سن معتزلی، لیں، تجھے اب پتہ ہی نہیں اسی معتزلی۔ کلی یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شے ہے، آپ اس شے سے ہر شے مراد لیتے ہیں کہ اس شے میں کوئی تخصیص کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ قرآن یہ بیان بتائیں۔ کر رہا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا کل شیء یعنی اوے ہر اللہ شے کے کے۔ بندے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کل شے میں کوئی تخصیص کرتے ہیں کہ آپ نے یہ حکم مطلق رکھا ہوا ہے؟ یہ بتائیں۔ قرآن نے تو مطلق بیان کیا ہے نا، اس میں تخصیص تو نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ اللہ، اب میں الموت، آپ کو قرآن نے کل نفس ذائقۃ الموت مطلق بیان کیا، اور پھر اسی قرآن سے اللہ کا اپنا نفس بھی ثابت ہے۔ بتاؤ جوگی معتزلی کیا جواب ہے؟ یار وہ الگ آیت ہے نا، اس الگ میں، اس میں نہیں تو نہیں، اللہ نے میں آپ ایک کو خاص سمجھاتا ہوں چیز کے بارے میں بیان کیا نا اور کہ لفظ ہر کلہ نفس ہی جو آیا ہے ہوا ہے نا، لفظ تو کلہ ہی آیا ہوا ہے۔ تو یار اب دیکھیں نا کل نفس وہ آپ نے ذائقۃ پڑھی ہے، الموت یعنی ہر نفس اچھا کلو، تو اللہ کا اللہ نفس اچھا مانتے یہ ہیں کیا؟ بتاؤ، جوگی اللہ بھائی تعالیٰ شادی کرنے پہ قادر ہے؟ بھائی میری عرض دیکھیں، اللہ میری عرض تعالیٰ سنیں، کہتا ہے میری کہ عرض سنیں، اللہ دیکھیں
یہ آپ تو نے یہ پڑھا یہ ہے تو آپ کل لوگ بدعت نکالتے ہیں نا علی کہ فلاں الضلالہ؟ چیز پہ قادر ہے فلاں پہ میری نہیں عرض، ہے. نہیں میری اللہ عرض، شادی کرنے پہ قادر ہے؟ کل بدعت علی الضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، پڑھا آپ نے؟ جی امام جی. نووی علیہ رحمہ شارح صحیح مسلم نے 5 اقسام بیان کیے ہیں بدعت کی، کیا انہیں اس کل سے مراد کل کا نہیں معلوم تھا؟ ابن یہ حجر نے ان بتائیں. کی تائید کی ہوئی ہے فتح الباری کے اور اندر. بھی کئی صاحبان نے تائید کر، بلکہ دیوبندیوں وہ کے ہاں بھی من اس کی صنع فی تائید موجود ہے. الاسلام والی حدیث کو کلو بدعت دلالہ کا نہیں فیضان مقدس بھائی، قرار دیتے ہیں. میں آپ کوئی بات سے اختلاف نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم قرآن کے اس لفظ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کل شیء قدیر، یعنی تو اللہ اس کا جو مطلب اللہ یہ تو نہیں نا تعالیٰ اللہ ہے یہ کہہ رہا ہے میں جھوٹ وہ، بولنے پہ قادر ہوں؟ یار سن تو اب لینا. دیکھیں میں آپ کو ایک وہ اور تو ایک جھوٹ اور بولنا سمجھاتا تو ہوں، آپ تھوڑا نے سا اور نکال دیا میں نا کہ مثال جھوٹ دے کر بولنے پہ واضح قادر. کرتا ہوں. دیکھیں اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ دوسری طرف کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا مختص کر دیا، ایک باؤنڈری جو اللہ پاک نے مختص کر دی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب اصول تو یہ ہونا چاہیے یہ تھا کہ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کسی اور کی تعریف کرنے سے بندہ مشرک ہو جائے، بندہ کافر ہو جائے. اصول تو یہ تھا. لیکن جب یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ آپ بھی تعریف کر سکتے ہیں، یہاں پہ رضوی بھائی بھی مانتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کر سکتا ہے، عثمان بھائی مانتے ہیں ابو حسن بھائی کی تعریف ہو سکتی ہے، ابو حسن بھائی مانتے ہیں عثمان بھائی کی تعریف ہو سکتی ہے، شہزیب بھائی کہتے ہیں کہ رضوی بھائی کی تعریف ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ سب صاحبان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے قائل ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب پتہ یہ چلا کہ قرآن کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے اندر تخصیص پیدا کی جائے گی. جس طرح ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے پہلا پارہ کے اندر ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں. اب کفار اٹھا کر یہ ہمارے پر اعتراض لاتے ہیں کہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جنہوں نے کفر کیا آپ پر برابر ہیں، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو نبی پاک کو کافروں کو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ تو فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے آپ ترجمہ کنز ایمان اٹھائیں، آپ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء، کہ بے شک وہ لوگ، یہاں پر آپ نے پیچھے قسمتاً مخذوف نکالا. جب آپ قاعدہ پڑھیں گے نا، اس کے نحو صرف کے قاعدے پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ عبارت حل کرنے ہیں. فاضل بریلوی نے یہاں پر قسمتاً مخذوف نکالا کہ ان الذین کفروا قسمتاً مخذوف نکال کر اس کا ترجمہ یہاں پر ایڈ کیا کہ وہ لوگ جن کی قسمت کے اندر کفر تھا، جن کی قسمت کے اندر کفر ہے، آپ پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہاں پر جو قسمت لفظ ہے وہ مخذوف نکالا ترجمے کے اندر، قرآن پاک کے اندر نہیں، معاذ اللہ یہ اس کی تصحیح کر لے، قرآن پاک کے اندر نہیں بلکہ جو ترجمہ ہے اس ترجمے کے اندر قسمت لفظ مخذوف نکال کر وہاں پر اس کا ترجمہ ایڈ کیا کہ جن لوگوں کی قسمت کے اندر کفر ہے ان پر برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں محبوب، یہ ایمان لانے والے نہیں. لیکن تو فیضان اسی بھائی طرح اس قرآن چیز پاک، سے آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں اگر کوئی چیز نکالیں گے تو یہی نکالیں گے کہ یہاں پر ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے، کہ یہ ان کی نہیں علمی نہیں غلطی ہے، ہم علمی اختلاف، لیکن اس پر کے ہے اوپر آپ کفر کا فتویٰ نہیں دے میں سکتے آپ نا. کو سمجھاتا ہوں، میں آپ کو نہیں اس کے سمجھاتا ہوں. اوپر دیکھیں وہ وقوع کذب ہے نا رشید گنگوئی کا، تو جو فتویٰ جو ہے نا وہ بالفعل اس نے اللہ کو یار معتزلہ کا معاملہ الگ ہے نا، معتزلہ کے مطلق کفر کے دیکھیں قائل تو تمام اہل سنت نہیں ہے نا. اس کی بات سنیں. اچھا جو میں نے ابھی آپ کو یک روزہ رسالہ دکھایا تھا، اچھا رضوی آپ تم نے ریکارڈنگ کیا نا؟ کرنا ذرا، میں بتاتا ہوں فیضان بھائی کی ساری بات کا لب لباب نا، تاکہ یہ محفوظ ہو کہ کہیں آپ کو پوسٹ بھی کرنا پڑے. ریکارڈنگ ذرا آن کرنا رضوی. چلو میں جو سمجھا ہوں میں وہ بیان کر دیتا ہوں اب. ریکارڈنگ ہونا. اچھا رضوی بھائی، فیضان بھائی نے جو بیان کیا اس ضمن میں، اعلیٰ حضرت مرحوم نے اپنے فتویٰ میں لکھا کہ وہابیوں کا خدا یہ کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ جماع بھی کرتا ہے. وہابیوں کا خدا جو ہے وہ یہاں تک لکھا کہ لڑکوں کے ساتھ لواطت بھی
وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے اور بھی لکھی. نہیں، یہ تو اسی آپ ضمن نہیں، میں میری عرض حضرت سنیں، آپ نے جی جی عبارت صحیح نہیں پڑھی، میری عرض سنیں. عبارت یہ ہے کہ وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے، خدا کو ایسا نہیں کہتا. یہ میری عبارت سمجھیں. وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے. ایک ہے حالانکہ وہ اللہ رب باب جو العزت قائم کی کیا ہے نا ذات. اعلیٰ حضرت نے، اس میں ہے کہ ابابیوں کا خدا. میری بات سن لیں، وہاں پر وہ جو اوپر جو ہیڈ لائن بنائی ہے وہ اعلیٰ حضرت تھوڑی فیضان بنائی ہے بھائی ان اللہ کو کے کرنے بندے. دے بات مکمل، ان کو جی جی کرنے دے، پھر اینڈ پہ مجھے بس صرف 1 منٹ دے دیجیے گا. ہاں ہاں. جی تو 1 منٹ رضوی یہ بھائی اپنی بات فیضان بھائی مکمل نے کر لیں. ماشاءاللہ، فیضان بھائی نے ماشاءاللہ زبردست طریقے سے سمجھایا، لیکن اس سے جو مجھے سمجھ میں آیا نا وہ میں یہ سمجھا ہوں اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مرحوم نے جو عبارت میں باتیں یعنی ان کی طرف منسوب کی ہیں اس کی وہابیوں کی طرف، وہ باتیں ویسے وہابیوں کی کتابوں میں نہیں ہیں. اور علماء، سن لیں، علماء بریلی حضرات نے صرف اپنے طرف سے ایک استدلال نکالا ہے کہ اعلیٰ حضرت مرحوم کی اس فتوے کو جواز دینے کے لیے کہ یہ چیزیں اس سے نکلتی ہیں. تو اس سے اعلیٰ حضرت مرحوم جو تھے وہ بذات خود اپنے فتوے کی زد میں آ کر جو نا وہ کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. اور اس سے دیوبندی سوری بریلوی وہ وہابی جو ہے ان پر کفر لازم نہیں آتا، کیونکہ وہ باتیں وہابیوں کی کتابوں میں موجود ہی نہیں ہیں سرے سے. ٹھیک ہو گیا؟ چلے جی فیضان بھائی، اب آپ میری ایک بات لے لیں، پھر اپنی ریکارڈنگ کرائیں. اور جو بندیوں کا بدترین کفر ہے، ذلیل ہوئے ہیں یہ پوری، یعنی کہ 150 سال ہو گئے ہیں بیچارے یہی کچھ کر رہے ہیں. اور جو فیضان بھائی کفر، معذرت، آپ جو دیکھیں نا حسام یہ نا الحرمین کی رضوی کا اور حقانیت میرا ہے الگ معاملہ ہے. الحمدللہ، وہ روز روشن کی طرح واضح ہے. اور دیوبندی جو ہے نا وہ خود ہی اپنی ہی باتوں میں خود ہی کافر ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، جن کو اشرف علی تھانوی نے کہا کہ وہ سچے پکے عاشق رسول مسلمان ہیں، آج جناب جی جی ایک چھڑلو کوئی اٹھ کے کہے کہ معاذ اللہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ معاذ اللہ خود اپنے ہی فتاوی جات کی روشنی میں، یعنی کہ اس پہ کفر آتا نہیں تھا، کفر بے شک لگا بے دیا شک. تو خود کافر ہو گئے، بلکہ وہ خود کافر ہو گئے. جی جی یہ بے کہہ شک، کے یہ میں دیکھیں یہی کہہ رہا ہوں. ایک اشرف علی تھانوی نے حقائق نمبر 8 ایک نقل کی ہے. حقائق نمبر 8 نقل کرتے ہوئے وہ ایک شیعہ سے بات کرتا ہے، اور شیعہ سے بات کرتے ہوئے جب شیعہ کے خدا کے متعلق وہ کہتا ہے، یعنی کہ وہ ایک دلیل دیتا ہے، تو وہ شیعہ کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے سنیے. کہتے اس پر مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایسے احمق خدا کو میں نہیں مانتا. خدا کو احمق کہا، یہ تمہارا اصول ہے، تمہاری بات ہے، اور تم خود ہی خدا کو یہ چلیں عثمان کہنے پر بھائی، خود ہی اس سے کافر یہ ہو تو گئے. کم از کم تمہاری ثابت ہو ذلت گیا کے لیے کہ یہی کافی ہیں. جی فیضان بھائی، عثمان یہ رضوی فیضان بھائی تو صاحب، آپ نے نہیں بولنا، آپ نے نہیں بولنا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو میں رہی ہے، نے آپ کی اس کے بات ہوگی، میں اندر یہ فیضان کہہ بھائی رہا نے ہوں کہ ریکارڈنگ اس میں کروانی ہے، کم از میں کم نے اعلیٰ بہت آپ بڑی کو حضرت کے ریکارڈنگ وہاں ہوگی. الفاظ پر، جو ہیں وہ تو فارغ ہو گئے نا. چلو 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 جی ٹھیک ہو آپ گیا، ٹھیک ہے، آپ بتاتے بات ہیں کر آپ. رہے ہیں نا، میری بات سنیے. میں نے آپ کو آپ کی کم و بیش کوئی 7 سے 8 کتابیں دکھائی، اور جی میں نے جی پہلے آپ کو یہ بات بتائی کہ ہمارے ہاں وہابیہ اور دیابنا ان دونوں کو وہابی کی اصطلاح سے پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب جی دوسری بات دیکھیں، میں نے آپ کو یہ میری اسکرین بڑی کر دینا، میں نے آپ کو یہ یک روزہ رسالہ دکھایا، اور جی یک فیضان بھائی. روزہ رسالہ دکھا کر میں نے آپ کو بتایا کہ وہابیہ اور دیابنا ان دونوں کا متفقہ امام جو ہے وہ اسماعیل دہلوی ہے. میں نے آپ کو یہ عبارت پہلے دکھا دی، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ فتاوی رشیدیہ دکھایا تھا، اس کے اندر سے اسماعیل دہلوی کا جو دفاع کیا ہے جی اور جی جو باتیں کی ہیں وہ ساری آپ کو دکھائی. اس کے تمام بعد میرے ذہن میں تیسری فیضان کتاب بھائی. آپ، ہاں اب تیسری کتاب ہاں ایک وہ اور حوالہ تمام لیتے چلے جائیں گئے اس ہیں. کا، وہ ہے ارواح ثلاثہ. ارواح ثلاثہ ہے مولوی اشرف علی تھانوی کی، اس کے اندر اس نے اسماعیل دہلوی کا ذکر کیا کہ کیسے سارے اکٹھے ہو کر بیٹھے، اور جی انہوں نے جی یہ بات کی جی کہ تو اسماعیل دہلوی نے کہا کہ میں نے شرک جلی کو شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا. تو اس طرح کر کے وہ جو ہے وہ اس نے باتیں کی. اچھا اب دیکھیں، پھر میں نے آپ کو الجہد المقل کے اندر سے اور براہین قاطعہ کے اندر سے آپ کو میں نے یہ چیزیں دکھائی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ افعال قبیحہ پر قادر ہے. جب افعال قبیحہ پر اللہ کو قادر مان لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اندر نقص پیدا کر دیا. اور نقص کیا کیا وہ فاضل بریلوی نے وہاں پر وہ نقص گنوائے الزام کے طور پر.
فاضل بریلوی کا اپنا وہ عقیدہ نہیں. فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے وہ تمام نقائص جو وہابیہ نے کہا، دیوبندیوں نے کہا کہ یہ نقص تو اللہ کے، ہم اس کو قادر مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، معاذ اللہ، ان تمام افعال قبیحہ کا نام لیا، ان میں سے چند کا نام لیا، بڑھ کے کروڑوں مثالیں دی جاتی ہیں افعال قبیحہ کے لحاظ سے. اگر ہم وہ مثالیں دینا چاہیں نا تو کروڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، جبکہ وہ افعال قبیحہ کی نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے فاضل بریلوی نے وہ چند باتیں گنوا کر کہا کہ وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں. تو فاضل بریلوی کا نہ اپنا عقیدہ یہ تھا اور نہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ، بلکہ جن لوگوں کا کفری عقیدہ تھا فاضل بریلوی نے صرف وہ نقل کیا ہے. اچھا فیضان بھائی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. لیکن اس سے کم از کم یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو چیزیں پیش کی نا اعلیٰ حضرت نے، وہ ایگزیکٹ اسی طرح وہابیوں کی کتابوں میں تھی نہیں. اور اس وجہ سے رضوی بھائی، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت بذات خود کافر ہو گئے، کیونکہ میں اب اعلیٰ حضرت کو مسلمان نہیں مانتا. اچھا چلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. فیضان بھائی آپ چھوڑے نا یار، فیضان بھائی چھوڑ دے، آپ سے تو ٹھیک ہو گیا بھائی، بات سنو ایک منٹ. آصف بھائی کی بلا ایک منٹ ہو، ایک فیضان منٹ بھائی ایک منٹ رک آپ جاؤ، فیضان بھائی تھوڑا ایک منٹ رک جاؤ. لو جی، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو مسلمان نہیں مانتا، اس نے کہا. اللہ رحمہ اشرف علی نہ کہنا تھانوی یار پکا عثمان بھائی، کافر ہے، آپ علیہ رحمہ پکا کیوں کافر کہہ رہے ہو گیا. اس کے منہ پہ اس نے کالک مل دی، کیونکہ وہ تو سچا عاشق رسول مان رہا ہے، اور جو مسلمان کو سچے عاشق رسول کو کہے وہ خود کافر. اشرف علی تھانوی ذلیل کر دیا آج جوگی نے. اچھا ماشاء اشرف اللہ علی ماشاء تھانوی کوئی نے بات کہا ہے نہیں، کہ وہ اعلیٰ دیکھیں نا. حضرت مسلمان ہیں. اللہ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اس نے سچا عاشق رسول کہا. اشرف علی ہاں پھر تھانوی کو اشرف آپ علی نے خود تھانوی ہی بھی، جی جی، پھر اشرف علی آپ نے تھانوی تھانوی کو خود ہی اپنی اچھا جو ٹانگوں میں لے کے اس کی سن لے پنڈ نا، کر دی. لو ایک منٹ، آؤ سن لو. ملفوظات حکیم الاسلام ہے نا، اشرف علی ملفوظات تھانوی بھی حکیم پکا الاسلام، ٹھکا قاری کافر ہو محمد گیا. طیب صاحب کا سن لیں. قاری محمد طیب صاحب جو ہے نا قاسم نانوتوی کے پڑ پوتے رکھتے ہیں، ان کا ہے ملفوظات حکیم الاسلام، یہ 12 جلدوں کے اندر نہ چھپائی ہے. اچھا اس کے نا جلد نمبر 8 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دیوبند کے فاضل تھے، رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کافر کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کس نے تعالیٰ کی لکھا ان ہے؟ پر رحمت ہو. ایک بات، دوسری بات، ایک منٹ آپ کی مہربانی سنیں، یہ فتاوی رشیدیہ میرے پاس ہے، صفحہ نمبر 164 ہے. رشید احمد گنگوئی صاحب سے ایک سوال ہوتا ہے، ایک فتویٰ پوچھا جاتا ہے رشید احمد گنگوئی صاحب سے کہ جناب اس فتوے کے بارے میں آپ کا کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں، وہ فتویٰ جواب نقل کرتے ہیں، جواب نقل کر کے کہتے ہیں کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی افی عنہ بمحمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں اور یہ جواب دیا احمد رضا خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر انہیں معاف فرمائے، ان کی خطاؤں کو اللہ پاک معاف فرمائے، یہ انہوں نے فتویٰ دیا. وہ امام احمد رضا خان کے فتوے سے دیوبندیوں نے خود فتوے دے کر چھاپے ہیں، لوگوں کو تو فتوے میں دیے تو کس سمجھتا کے ہوں کہ کہ احمد یہ رضا نے یہ بیوقوف فتویٰ تھا دیا. کوئی یہ فتویٰ جو نا بالکل وہ 100% درست ہے. تو اپنی ابے تو ابے اتنی کو بھی کافر کہہ دے، تیرا اتنی کیا ہے؟ تیری کیا اوقات عثمان ہے؟ رضوی بھائی اتنی واضح ادھر بات کے دلیل سے باوجود بات جو ہے نا چلتی ہے کوئی نا. اگر آپ نے اشرف علی اعلیٰ تھانوی حضرت آپ کو کا ابا نہیں مسلمان ہے مانے تو روحانی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے ایمان میں شک ہاں ہے مجھے ٹھیک تو. ہے ٹھیک ہے، یہ اس کی ریکارڈنگ کریں. اشرف علی تھانوی کیا ہوا؟ اچھا ریکارڈنگ کریں. کیا کہا انہوں نے، ایک منٹ، انہوں وہ نے بھی کیا کافر کہا ہوئے نا. اعلیٰ حضرت کو جو مسلمان ماننے وہ کافر ہے. ابھی ٹھہر جائیں، صرف ٹھہر جائیں، صرف 1 منٹ رکیں، آپ کی مہربانی، 1 ہاں منٹ تو رکیں. وہ کہہ رہے ہیں نا اشرف علی تھانوی نے کہا ہے تو وہ بھی کافر ہے، وہ کون سا مسلمان ہے؟ ہوئے ہوئے دیکھیں ابو حسن بھائی، ہوئے اگر ہوئے آپ یہ بیان کریں گے نا، یہ دیکھیں جی، یہ کتاب ہے اچھا دیکھیں، یہ کتاب ہے جی ملفوظات محدث کشمیری، ٹھیک ہے جی، ملفوظات محدث کشمیری، انور شاہ کشمیری امام العصر، دیوبندیوں کا بہت بڑا محدث ہے. اس کا جو داماد تھا نا احمد رضا صاحب بجنوری، اس نے یہ محفوظہ اکٹھے کیے. صفحہ نمبر 61 اور 62 کہتا ہے مختار قادیانی نے اعتراض کیا کہ علماء بریلوی علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور علماء دیوبند علماء بریلوی پر. اس پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں بطور وکیل
کیا کہتے ہیں جی آپ تو دیوبند کے وکیل نہیں نا، وہ کہتے ہیں میں بطور وکیل تمام جماعت دیوبند کی جانب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرات دیوبند ان کی تکفیر نہیں کرتے، یہ میری اسکرین بڑی کرنا رضوی، اہل سنت حالانکہ والجماعت اور میری اسکرین بڑی مرزائی کرنا ذرا. مذہب والوں میں قانون کا فرق ہے، اور علماء دیوبند و علماء بریلی میں واقعات کا اختلاف ہے، قانون کا نہیں۔ چنانچہ فقہا حنفیہ رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی شبہ کی بنا پر کلمہ کفر کہتا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جاوے۔ سبحان اللہ۔ یہ بے اچھا یار جی پھر رضوی تو بھائی پھر میری اعلیٰ اسکرین بڑی حضرت کرنا، مرحوم کے ساتھ نا اسکرین یہ بڑی کرنا دیوبندی ذرا. بھی پھر کافر ہو گئے۔ یہ خود بھی کافر ہو گیا، اس نے رضوی ان کو اس نے کئی جگہ پہ مرحوم اور بھی القابات دیے ہیں۔ رضوی میری اسکرین بڑی کرنا ذرا. میں ایک اعلیٰ نمبر حضرت کرتا ہوں، دیکھیں ایک عثمان بھائی اعلیٰ حضرت کے ساتھ تو پھر دیوبندی بھی کافر اچھا ہو بھائی گئے۔ یہ کتاب ہے جنگ آ رہی ہے، یہ کتاب اور اس کے اس پہ صفحہ نمبر یہ اسوہ اکابر جو ہے نا اس کا 18 نمبر حوالہ دیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نیز ایک اور کتاب میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ کو مولوی احمد رضا خان رحمہ اللہ بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں نماز پڑھ لیتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی کتاب یہ ہے قیام دارالعلوم دیوبند، ایک غلط فہمی کا یار ازالہ۔ یہ پاگل تو نہیں تھا کافر کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ اچھا جی، کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں جناب احمد رضا خان جو ہمیں فزکس، کیمسٹری، جیولوجی، متعدد موجودہ دنیاوی دینوی علوم پر بحث کرتے ہوئے ملتے ہیں، تو ان کی تمام معلومات کا اصل منبع یہی نصاب اور اس سے متعلقہ کتابیں ہی تو ہیں۔ یعنی کہ وہ بھی مانتے ہیں، یہ تاریخی دستاویز ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 1999 میں شیعہ کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا، تو یہ خود دیکھیں اس کے اندر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک منٹ ذرا۔ ویسے عثمان بھائی اعلیٰ حضرت کے کافر ہو جانے کے بعد اس کو مسلمان ماننا یہ کفر نہیں ہو گیا؟ اچھا عثمان بھائی ایک منٹ میری اسکرین بڑی ہاں کریں ذرا، بالکل، میری آپ کے اسکرین بڑے بڑی سارے کریں، کافر ہو گئے ہیں، میری اسکرین بالکل۔ بڑی کریں ذرا۔ کا فرق ہے، یعنی کہ بریلوی جو دیوبندیوں کو وابیوں کو کافر کہتے ہیں، اور سارے کے سارے جو ہے وہ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں اسے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب پھر کبھی اس کو منہ پہ نہ لانا۔ اگر خان صاحب کے نزدیک وہ کہتے ہیں بعض علماء دیوبند واقع ایسے ہی تھے جیسا کہ انہیں سمجھا، تو خان صاحب پر ان علماء کی تکفیر فرض تھی۔ اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے، اگر کافر نہ کہتے تو ثابت یہ ہوا کہ کافر کہنے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود کافر نہ ہوئے بلکہ وہ مسلمان ہی رہے۔ یہ ہے جی نہیں میں تو خطبات حکیم عثمان بھائی الاسلام میں تو کتاب ہے۔ مانتا ہوں میں کافر، وہ اگر نہیں مانتے تو نہ مانے، میرے نزدیک تو کافر ہے اچھا اعلیٰ حضرت۔ ٹھیک ہے، تو اپنی گھر والیوں کو کافر کہہ دے، گھر والوں کو کافر کہہ دے، یار ہمیں اس گالی سے کیا۔ کیوں دے رہے ہو؟ میں گالی تو نہیں تمہارے دے رہا آپ ہاں کو۔ تو بات سنیں نا، مرزا جینین نے بھی خود سے مجتہد پیدا کیے ہیں، تو جو بندی نے ایک تیرے جیسا پیدا کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں اب یار مولانا احمد اب رضا خان صاحب برا ہیں، بھلا ایک کیوں دن بتا رہے حضرت ہیں آپ؟ تھانوی رحمہ اللہ، یار بات تو سن لو، اب تیرے جیسے کوئی گلی میں موجود جناب اٹھا کے کسی نے پیدا کر دیا تو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے نا۔ یار عثمان بھائی آپ تو برا اچھا مان رہے یہ ہیں، سنیں میں جی، اگر آگے اعلیٰ سنیں جی، حضرت کو اگر کافر کہتا اشرف ہوں علی تو اس میں تھانوی کیا فرق پڑتا ہے؟ اندازہ لگائیں اشرف علی تھانوی کو کافر کہنے میں کتنے خوش ہیں، کتنے خوش لیکن ہیں یار یہ لوگ، رضوی اندازہ بھائی لگائیں۔ عثمان بھائی اگر میں ان نے سے اعلیٰ اندازہ ہو حضرت کو جاتا ہے کہ کافر یہ کہہ دیا لوگ، تو اس میں دین پہ جیسے کیا ہم کہتے فرق ہیں نا کہ پڑتا ہے یار؟ قادیانی جو ہے ان کا اینڈ کیا ہوتا ہے الہاد، ان کا اینڈ بھی کیا ہے، جو بندیوں کا اینڈ بھی یہ بھی ملحد ہے، یعنی کہ ان کو کافر کہا جا رہا ہے، یہ خوش ہو رہا ہے۔ عثمان بھائی آگے سنیں، اگر اعلیٰ کہتے حضرت ہیں مرحوم جو دیوبندی، ہے یہ سنیں، وہ اگر کافر ہو دیوبند کے گئے شیوخ میں سے تو ان کو کافر کہنے میں میں کیا نے حرج ہے؟ بارہا کہتے ہیں کہ جو تھانوی صاحب ہیں وہ دیوبند کے شیوخ میں سے تھے لیکن دوسرے مسلک کے کابر کا ہمیشہ احترام کرتے تھے۔ میں نے بارہا ان کی زبان سے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کا اقرار و اعتراف سنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اشرف تھانوی۔ لیکن میں تو ان کو اس کافر ہی اس نے سمجھتا ہوں عثمان بھائی۔ اشرف تھانوی کو آپ کافر سمجھتے ہیں؟ نہیں، اعلیٰ حضرت کو۔ اشرف علی تھانوی کو آپ کافر سمجھتے ہیں؟ میں اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت تو